ساری دنیا کے نام۔ فیضان مدینہ کراچی میں 30 مئی کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو اپنی قیمتی ملفوظات سے نوازا اور سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ عاشقان رسول کو منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول قسط 1 پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ 14 مئی 2026 کو ساہیوال پنجاب سے علماء کرام کی فیضان مدینہ فیصل آباد میں تشریف آوری۔ نگرانی پاکستان مشاورت سے ملاقات۔ اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو مختلف شعبہ جات کا وزٹ بھی کروایا۔ شعبہ قافلہ کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب میں تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی افروزہ عطاری نے سنت ابھرا بیان کیا۔ شرکاء کی دینی و اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی۔ بنگلہ دیش کے شہروں چٹاگونگ، پنج گڑھ اور منشی گنج میں عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر، درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے اور نیکی کی دعوت بھی عام کی گئی۔ بنگلہ دیش کے شہروں کشور گنج، نارائن گنج اور سلہٹ میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات، مبلغین نے بیانات کیے۔ نماز حاجات کے بعد دعا ہوئی اور خیر خواہی امت کے لیے تعویذات اور اوراد و وظائف بھی دیے گئے۔ جامعۃ المدینہ سرل کلاں پھالیہ پنجاب میں شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے تحت ایک سیشن کا انعقاد۔ شعبے کے ڈویژن ذمہ دار اور نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے سنت بھرے بیانات کیے۔ حیدرآباد سندھ کے مختلف علاقوں کے عاشقان رسول 17 مئی 2026 کو قافلے میں روانہ ہوئے۔ عاشقان رسول کی فیضان مدینہ حیدرآباد میں دارالسنہ پر رہنمائی کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 30 مئی 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا احوال۔ فیضان مدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے مدنی مذاکرے میں کراچی کے مختلف علاقوں سے اسلامی بھائیوں، مختلف شہروں سے آئے عاشقان رسول، ذمہ داران دعوت اسلامی، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنی قیمتی ملفوظات سے نوازا اور عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ مدینہ شریف جاتے ہوئے دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے کیا الفاظ بیان کیے جائیں؟ اب اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن میں کئی بار آنا جانا کرتے ہیں، وہیں کام دھندا کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، انلوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو شاید عام طور پر پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ مدینہ کب آ گئے اور کب ہم مدینے سے نکل گئے۔ ہاں، جو پیسہ جوڑ کر غریب آدمی خوشی خوشی روانہ ہوتا ہے حج کے لیے، اب اس کے جذبات مدینہ شریف کے اپنی جگہ پر، اور سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، سال میں 2 بار 3 بار عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں، مدینے کی حاضری دیتے ہیں، ان کو شاید وہ جذبات نہ ملتے ہوں جو جذبات ایک غریب حاجی جو پیسہ جوڑ کے جاتا ہے اس کو ملتے ہوں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں اب میں کیا اس کی عکاسی کروں؟ مجھے تو ایک حاجی مل گیا تھا جو میرے ناقابل فراموش تھا حاجی، مدینہ شریف میں مجھے ملا تھا سن 80 میں، میں جانتا تھا اس کو کراچی میں۔ اس نے مجھے کہا کہ بس یہاں تو 40 نمازیں پوری ہو جائیں نا میں تو مکے چلا جاؤں۔ انہیں مدینے میں اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ بھی جذبات ہیں، تو وہ خیر مجھے مزہ نہیں آیا اس کی باتوں سے۔ ایک بات کر رہا ہوں میں، اللہ کریم مدینے کی محبت دے، تو اس لیے جو وہاں رہتے ہیں، کام دھندا کرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں نا، یہ اپنا ایک طرح سے تو یہ عوام کی بات کرتا ہوں، خواص کی نہیں کرتا، اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں کہ مدینے کی لذت ہے نا ان سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ تجربہ ہے میرا۔ مجھے کوئی ملے تھے صاحب، بڑی پیاری بات کی تھی کہ مدینے میں رہ کر خواص جو ہوتے ہیں، عشاق جو ہوتے ہیں، ان کے تو ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے ذوق و شوق میں کمی آتی ہے۔ بالکل پرفیکٹ بات ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پورا ہو جاتا تھا نا تو درہ لہراتے تھے اور فرماتے تھے یمن والو چلو
یمن جاؤ، اے شام والو چلو شام کی طرف سفر اختیار کرو، کہ یہاں مکہ مدینہ میں پڑے رہو تو مکہ مدینہ کا وہ ذوق و شوق اور وہ جذبہ جو ہے نا وہ کہیں دم نہ توڑ جائے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا، جس میں خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کی صحبت پائی۔ آپ نے عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اکثر میرے من میں ایک سوال آتا ہے بچپن سے ہی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں خواب میں زیارت ہو یا کسی اور ولی کرام کی زیارت ہو تو ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں، مناسب ہے کہ یا نہیں بتا سکتے؟ حل جو ہو اس کو بتایا جائے، اس میں نظر لگنے کا خطرہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہر ایک کو بتانے سے۔ اعلان بتا رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں میرے کو زیارت ہوئی، دوسرا کوئی بتا دے دوسروں کو الگ بات ہے، خود اعلان کرنا بلا ضرورت کہ مجھے زیارت ہوئی تو اس کی زیارت ہوئی۔ بعض کہتے ہیں پہلے ہم کو بہت اچھے خواب آتے تھے، زیارتیں ہوتی اب نہیں ہوتی، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی ہوتا ہو کہ یہ سب کو بول دیتے ہوں، پھر نظر لگنا تو حق ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہر ہفتے کوئی ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اس ہفتے عاشقان رسول کو ہفتہ وار رسالہ منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول قسط 1 پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی۔ گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب تھی وہ تھا فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، جسے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھنے یا سننے کی سعادت پائی۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کو تکالیف سے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول قسط پہلی کہ 16 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو اپنا خوف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں اپنا پڑوس نصیب کر۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام حاجیوں اور حجنوں کو حج مبارک۔ ڈاکٹر اسلامی کے شعبہ رابطہ بالعلماء کی دعوت پر 14 مئی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر ساہیوال سے علماء کرام کی فیضان مدینہ فیصل آباد میں تشریف آوری ہوئی۔ اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبجات کا وزٹ بھی کروایا۔ پنجاب پاکستان کے شہر ساہیوال سے 14 مئی 2026 کو شعبہ رابطہ بالعلماء کی دعوت پر علماء کرام کی فیضان مدینہ فیصل آباد میں تشریف آوری ہوئی، جہاں رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری اور رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی سے مہمانوں نے ملاقات کی۔ نگران پاکستان مشاورت نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ اس موقع پر ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ رکن شورا و صدر کنز المدارس بورڈ حاجی جنید اتاری مدنی نے شرکاء کو کنز المدارس بورڈ کے تعلیمی نظام سے متعلق آگاہ بھی کیا۔ بعد ازاں اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو فیضان مدینہ اور کنز المدارس بورڈ ہیڈ آفس کے مختلف شعبجات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ ڈاکٹر اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 15 مئی 2026 کو شعبہ قافلہ کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ 12 ماہ مکمل کرنے والے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں اور مختلف شعبجات کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کی پابندی کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر عاشقان رسول نے اپنی مزید اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ 12 ماہ قافلے کا سفر ہوا اور اس میں نیکی کی دعوت دینا سیکھا اور اس میں مختلف کورسز کیے اور الحمدللہ 12 دینی کام سیکھے، اور نیت ہے کہ انشاءاللہ اپنے علاقے میں جا کر 12 دینی کاموں کی دھوم مچائیں گے۔ 12 ماہ قافلہ مکمل ہونے پر فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں حاجی غفور رضا اتاری کے ہاتھوں 12 ماہ قافلے کی سند لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، دعوت اسلامی معاشرے کے اندر لوگوں کو بہترین انسان بنانے کے لیے کوشاں ہے، بالخصوص دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ 12 ماہ یا عاشقان رسول جو 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں، باقاعدہ ان کا شیڈول بنایا جاتا ہے اور لوگوں سے ملنا خوش اخلاقی کے ساتھ بھی سکھایا جاتا ہے، بہت سارے فرائض علوم کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ آخر میں رکن شورا اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ قافلہ مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔
جامعۃ المدینہ سرل کلاں پھالیا پنجاب پاکستان میں شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے تحت 14 مئی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کے ڈویژن ذمہ دار اور نگرانی ڈسٹرکٹ مشاورت نے سنت و بھرے بیانات کیے اور بچوں کو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ 14 مئی کو پنجاب پاکستان کے شہر پھالیاں کے علاقے سرل کلاں میں قائم جامعۃ المدینہ میں شعبہ مدنی چینل عام کرے کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ شعبے کے ڈویژن ذمہ دار نے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو مدنی چینل دیکھنے اور لوگوں کو دکھانے کے حوالے سے ترغیب دلائی۔ اس موقع پر نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے بھی سنت و بھرا بیان کیا اور طلباء کرام کو اپنے سرپرست کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، حیدرآباد سندھ کے مختلف علاقوں کے عاشقان رسول 15، 16 اور 17 مئی 2026 کو 3 دن کے قافلے میں روانہ ہوئے۔ اس سے قبل اذان مدینہ حیدرآباد میں دارالسنہ پر رہنمائی کا سلسلہ بھی ہوا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے نہرو کوٹ ٹاؤن، پریٹ آباد ٹاؤن، سرفراز ٹاؤن، سچل سرمست ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن، قاسم آباد ٹاؤن اور دیگر علاقوں سے عاشقان رسول 15، 16 اور 17 مئی 2026 کو 3 دن کے قافلے میں روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل آفندی ٹاؤن حیدرآباد سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں دارالسنہ پر عاشقان رسول کی رہنمائی اور ڈیٹا رجسٹریشن کا سلسلہ بھی ہوا، جہاں مبلغین دعوت اسلامی نے قافلوں کی اہمیت بتاتے ہوئے آداب قافلہ بتائے۔ حیدرآباد شہر مشاورت نگران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول کو رخصت کیا، جس کے بعد تمام شرکاء درود و سلام پڑھتے ہوئے بذریعہ بس کراچی قافلے کے لیے روانہ ہوئے۔ 16 مئی کو لاہور پنجاب پاکستان میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF اور پنجاب یونیورسٹی کے تحت یونیورسٹی میں بلڈ کیمپ لگایا گیا، جہاں اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول نے خون کے عطیات دیے۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور میں قائم یونیورسٹی میں 16 مئی 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF اور یونیورسٹی کے شعبہ انسٹیٹیوٹ آف میٹرولوجی اینڈ میٹریلز انجینئرنگ کے تحت ایک بلڈ کیمپ لگایا گیا، جہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور دیگر اسلامی بھائیوں نے تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے خون کے عطیات جمع کروائے۔ کیمپ کا انسٹیٹیوٹ آف میٹرولوجی اینڈ میٹریلز انجینئرنگ کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران، ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر آصف حسین، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حافظ کبیر اور دیگر شخصیات نے بھی وزٹ کیا اور دعوت اسلامی بالخصوص FGRF کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس کیمپ کا شکریہ کہ دعوت اسلامی کا کہ ہمیں موقع دیا کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں اور لوگوں کے آگے ہیلپ کر سکیں۔ مختلف جگہوں پہ اور مختلف اوقات میں جب بھی ہم لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے بلڈ کیمپ کی، تو FGRF نے فوراً اس پہ لبیک ہے، تو میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں۔ بچوں میں اویئرنیس کریٹ کی کہ بلڈ دینے سے ان کی صحت پہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن بلڈ دینے سے دوسرے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ FGRF کے ساتھ مل کے، کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے ساتھ مل کے سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں، انسانیت کی خدمت کرنے میں، مسلمانوں کی جان بچانے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، FGRF کا ساتھ دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بنگلہ دیش سے بتائیں، جہاں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے بیانات کیے، روحانی علاج کے اسٹالز بھی لگائے گئے، جس دوران خیر خواہی امت کے لیے تعویذات اور وظائف بھی دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت منعقد ہونے والے دعائے شفا اجتماعات کے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے اجتماعات کا آغاز ہوا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور دوران اجتماع صلاۃ الحاجات کی ادائیگی اور صلاۃ السلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ نیز دعائے شفا اجتماعات کے دوران اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی اور اجتماعات کے بعد روحانی علاج کے اسٹالز بھی لگائے گئے، جہاں سے شرکائے اجتماع عاشقان رسول کو مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات اور اوراد عطاریہ دیے گئے اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ اور کاٹ والا عمل بھی کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کر کے تعویذات اور اوراد عطاریہ حاصل کیجیے۔ دارالمدینہ اسلامک اسکول کے تحت فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں 22 مئی 2026 کو ایک سیشن ہوا، جس میں تعلیمی، انتظامی اور تربیتی موضوعات پر شرکاء کی رہنمائی کی گئی۔ دارالمدینہ اسلامک اسکول کے زیر اہتمام 22 مئی 2026 کو فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں تنظیمی ذمہ داران، دارالمدینہ لاہور سٹی ذمہ دار اور مختلف کیمپسز کی پرنسپلز نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران دارالمدینہ کے تعلیمی، انتظامی اور تربیتی نظام سے متعلق اہم امور پر رہنمائی کی گئی۔ اس موقع پر پیشہ ورانہ مہارتوں میں اضافے، تعلیمی نظام
کو مزید مؤثر بنانے اور اداروں میں دینی ماحول کو فروغ دینے کے حوالے سے مختلف نکات پر گفتگو ہوئی۔ اسلامی بہنوں کو تعلیمی و تربیتی معاملات میں بہتری لانے کے لیے اہم مشورے اور عملی رہنمائی بھی فراہم کی گئی۔ سیشن کے اختتام پر اسلامی بہنوں نے اس نوعیت کے پروگرامز کو مستقبل میں تعلیمی بہتری اور دینی و اخلاقی تربیت کے فروغ کے لیے نہایت مفید قرار دیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت عید قربان کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر جہاں دنیا بھر کے عاشقان رسول نے قربانی کا اہتمام کیا، وہیں افریقی ملک ملاوی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قربانی کا سلسلہ رہا۔ افریقی ملک ملاوی میں اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے گئے ان جانوروں کے گوشت کو مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، Alhamdulillah, we are here in Tonde Faidan Gidal Masjid for Qurban distribution. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all those who did Qurban in this world and hereafter. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اب یہاں خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا، جس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قافلوں نے راہ خدا میں سفر کی سعادت پائی۔ دوران قافلہ سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے، جبکہ نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف فرائض علوم کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔ اسی دوران مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت بھی عام کی گئی اور قافلے کے مسافر عاشقان رسول کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے، نیک اعمال کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت قافلے میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے مختلف مقامات پر سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں نگران مجلس پاکستان نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء کو 72 نیک اعمال رسالے پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ 8 مئی 2026 کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کیماڑی جزیرہ بابا آئی لینڈ میں شعبہ نیک اعمال کے تحت علاقائی دورہ کا سلسلہ ہوا۔ نگران مجلس نے دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مختلف دکانوں اور مارکیٹوں میں جا کر اسلامی بھائیوں کو نماز کی اہمیت و فضیلت بتائی اور انہیں مسجد آنے، نماز کی پابندی کرنے کا ذہن دیا۔ بعد ازاں نگران مجلس نے ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جزیرہ آئی لینڈ میں سید ابراہیم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی اور دعا بھی کروائی۔ کیماڑی کراچی سندھ پاکستان کے علاقے بابا آئی لینڈ پر ہی قائم جامع مسجد احمد رضا میں مرحوم رکن شورا محبوب اتار حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ایثار ثواب اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مجلس نے شرکاء کو حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی اور سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے انہیں بھی اپنی زندگی نیک اعمال رسالے کے مطابق گزارنے، ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے، ہر ماہ قافلے میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ بعد ازاں نگران مجلس نے مسجد کے اطراف میں نیکی کی دعوت بھی دی۔ نگران مجلس نے چوک درس میں اسلامی بھائیوں کو نماز کی پابندی کرنے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا اور دعا بھی کروائی۔ 9 مئی 2026 کو صحرائے مدینہ سپر ہائی وے کراچی سندھ پاکستان میں قائم مدرسۃ المدینہ میں شعبہ نیک اعمال کے تحت سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں طلباء و اساتذہ کرام اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگران مجلس نے طلباء کرام کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں سنتوں پر عمل کرنے، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کرنے، اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنے، روزانہ اس کا جائزہ لینے اور ہر ماہ اس کا رسالہ جمع کروانے کا ذہن دیا۔ نگران مجلس نے طلباء کرام کو اپنے سرپرستوں کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور گھر میں مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ بعد ازاں نگران مجلس نے مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام سے ملاقات کی اور دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں طلباء کرام کی پڑھائی کے ساتھ 40 نیک اعمال کے رسالے کے نفاذ اور اس پر عمل کروانے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کریں اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر خانیوال کی مختلف مارکیٹوں میں 2 مئی 2026 کو مدنی چینل کڈز مدنی چینل کی پروموشن کا سلسلہ ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ پنجاب پاکستان کے شہر خانیوال کے اطراف علاقے کوٹ اسلام کی موبائل مارکیٹ، کپڑا مارکیٹ اور دیگر مقامات پر 2 مئی کو مدنی چینل عام کرے اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت نیکی کی دعوت عام کی گئی، جس میں دکان مالکان، وہاں کام کرنے والے افراد اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ مدنی چینل عام کریں کہ ملتان ڈویژن ذمہ دار اور کوٹ اسلام کے تحصیل ذمہ دار نے شرکاء کو سنتیں، آداب اور دعائیں سکھاتے ہوئے نماز
नमाज की पाबंदी करने, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने, मदनी मुज़ाकरा देखने और काफिलों में सफर करने की तरगीब दिलाई। न्यूज़ डिवीजन जिम्मेदार ने शुरका को मदनी चैनल किड्स और दावत इस्लामी की मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से भी बताया और इन्हें अपने घरों में मदनी चैनल चलाने, अपने मोबाइल पर दावत इस्लामी की एप्स डाउनलोड करने की तरगीब दिलाई, जबकि अपनी दुकानों पर मदरसतुल मदीना बालिगान लगाने और इस्लामी भाइयों को कुरान पाक की तालीम दिलवाने का ज़हन भी दिया। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 31 मई के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम।